اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ دنوں شدید بخار کی وجہ سے بدن میں نکاہت ہے۔ آج صبح تک تو ارادہ تھا کہ خطبہ جمعہ سے رخصت لے لی جائے، لیکن والدہ کی خواہش پر میں آپ کی خدمت میں خطبہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا دے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں۔ وہ ہمارے بڑے ہی قریبی، ہمارے سچے دوست نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے محرم الحرام تک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کے مختلف جو پہلو جس میں ہمارے لیے ایمان و عمل کے سبق ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ سے مراد آپ زندگی کے جس مرضی اینگل موڑ پر ہوں، آپ کے سامنے آپ کی مکمل رہنمائی کرنے والی جو شخصیت ہے اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ آپ باپ ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، سسر ہے، کوڑم ہے، حاکم ہے، سیاستدان ہے، جج ہے، ماہر معیشت ہے، کاروباری ہے، مزدور ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کوئی چیز بنانے والا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والا ہے، عالم ہے، استاذ ہے، شاگرد ہے، جنگجو ہے، جرنیل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی شعبہ ہے، اس کے سامنے اس کی مکمل رہنمائی کرنے والی جو شخصیت ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صورت، کردار آپ سے پہلے ایک نبی کے سوا کوئی بھی اس حیثیت میں نہیں،
کہ تمام انسانوں کے لیے اس کی زندگی کو ہم اسوہ حسنہ کہہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اس حال میں اٹھایا کہ دنیا میں ان کی شادی ہوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا، پھر وہ شادی کریں گے اور پھر ان کے بچے ہوں گے۔ اب ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بڑا شان عطا کیا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے شادی نہیں کی۔ اب ایک شخصیت ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرح تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بھی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے حنفی ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، جتنے بھی فرقے ہیں تمام کے تمام وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہمارے سوا جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جہنم میں جل جائیں گے، اور ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا دم بھرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو قبر کو سجدہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مدینے والی سرکار کو مانتا ہوں۔ جو ڈھول بجا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے موسیقی، گانا بجانے کے آلات توڑنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے کہ اللہ کو سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کے جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کی رعایا، ان کے ماننے والے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا اسجدوا ربکم واکرموا اخاکم، میری عزت کرنی ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی؟ ایک صحابی جو نبی علیہ السلام سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا تھا، آپ نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری، تیرا کیا خیال ہے میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری قبر پر تو آئے، کیا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا اللہ یا رسول اللہ، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں۔ واضح طور پر نبی علیہ السلام نے مخلوق کو، نبیوں کو، ولیوں کو، نیک لوگوں کو، باپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا
تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن آج واضح طور پر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر آپ کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ حضرات بالکل اسی طرح لوگوں نے زمین پر اپنے نظریات بنائے اور نظریات بنانے کے بعد ان چیزوں کو نبیوں کی طرف منسوب کر دیا۔ بالکل بعین ہی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوموں نے اور مذہبوں نے کیا ہے۔ مثال لات، منات، عزا، ہبل، ہزاروں مخلوقات کو رب اور الہ بنانے والے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ مصائب سے نجات دینے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستو، جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور مذہب پر ہم ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو الہ ہیں، لا تتخذوا الہین اثنین۔ اللہ نے کہا خبردار یہ نہ کہو کہ دو الہ ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ اب عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ تین الہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ ہیں، ان کی والدہ بھی الہ ہیں، اور باپ اللہ تعالیٰ وہ بھی الہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سادے باتیں قرآن مجید میں کی اور ان کے عقائد کو توڑا۔ فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو کھانا کھانے کا خود محتاج ہے وہ کائنات کا نظام اور کائنات میں کھانے پینے کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے لاکھوں زاویے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، ان میں ایک چیز ہے کھانا اور پینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر پینے کا پانی اللہ خشک کر دے، پوری دنیا کی طاقتیں اور قوتیں اور قومیں اور انسان اور جن، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مل کر بھی انسانوں کا جو پانی ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ قُلْ إِنَّ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم پینے کی بات سوچو یہ ناممکن ہے۔ فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی ذی نفس ہیں، زندہ ہیں، تمام کی روزی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، جس کا چاہے رزق کو شادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ چاہے اپنے نبیوں کو رزق میں تنگ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بھوک لگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ جن سے بڑھ کر اس کائنات میں افضل کوئی نہیں. تو مکہ کے اندر جو رہنے والے بتوں کے پجاری تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی سیرت کی پیروی کرنے والے تو ہم ہیں. اب شخصیت ایک ہے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. 4 گروہ دعوے دار ہیں. مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. یہودی وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. عیسائی وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے نبی، آپ کے سامنے رول ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر تمام نبیوں میں سے میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے. ہمیں حکم دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر ان کے ذریعہ ہمیں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو آپ اپنے لیے نمونہ بنائیں. حضرات بالکل اسی طرح جیسے شخصیت ایک، دعوے دار 4 ہیں. پاکستان میں بھی 4 بڑے مذہبی گروہ ہیں. سنی کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. حضرات ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ماننے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پھر حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، سیرت، کردار سنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کن کا تعلق ہے. فرقہ واریت ختم ہونے کا حل حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا ہی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک. نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن آپ کی سیرت کو نہیں مانتے. حضرات نبی علیہ السلام کی سیرت ایسی چیز ہے، قرآن اور حدیث پورے کا پورا جو دین اسلام ہے یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اسلام کا دوسرا نام نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. قرآن کا دوسرا نام نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. سنت کا دوسرا نام نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت اخوان دے کی مانے. جب حدیث نے نبی علیہ السلام کی ماننی، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، سنت نہیں ماننی اہل سنت کہنا، سیرت نہیں ماننی اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، کس منہ کے ساتھ؟ چے مانا دارت. نبی علیہ السلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ماننے کا مطلب ہے اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا. اور یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام آپ کے شب و روز کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ جی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. فرمایا یہی نبی علیہ السلام کا شب و روز ہے، یہی آپ کا اخلاق ہے.
یہی آپ کا کردار ہے، یہی آپ کی سیرت ہے۔ حضرات، قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کے شب و روز ہے، آپ کی عبادات ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا تعلق باللہ ہے، آپ کی زندگی کے وہ زاویے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سکھانے کے لیے آپ کے اوپر نازل کیے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے حق و باطل میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی حق و باطل میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم آسمان سے اترنے والا جو دین ہے، آسمان سے اترنے والے دین کو اختیار کریں، اپنی رائے، اپنی سوچ فکر اس کو دین نہ سمجھ بیٹھے۔ حضرات، تیسری بات، آج کے خطبہ کی آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے توحید کے لیے 1,00,000 سے زائد نبیوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ غور کیجئے، دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب کافر ہیں، پیدائشی کافر ہیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی، اور جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر 5 میٹر پر لوگوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، بابا جی ہیں، لوٹا گھماتے ہیں، تقدیریں بدلتے ہیں، اور جادو جنات کے نام پر اور کرشماتی اور کراماتی زندگیوں کے نام پر لوگوں کی عزتوں، لوگوں کے مالوں سے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور موجودہ جو وبائی حالات ہیں، اللہ کی قسم ہے دنیا کی ساری سپر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں۔ کون ہے انسانوں کا مددگار؟ صرف اللہ، صرف اللہ مددگار ہے۔ بڑے بڑے مولوی چلے گئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث چلے گئے، بڑے بڑے پھونکے مارنے والے چلے گئے، تسبیحیں گھمانے والے چلے گئے، لوگ جن کو بڑا مؤثر سمجھتے تھے کہ ان کی پھونک میں بڑی طاقت ہے، وہ بھی چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں کسی کو بچا سکتا، اگر بچانے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور فطرت اسلام توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا، دستگیر، گنج بخش کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب دیکھیے، جانور ہے، کسی سکول میں نہیں پڑا ہوا، جانور کو جب بھی تکلیف آئے گی، آپ نے دیکھا اکثر جو کتے کو لوگ مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ٹھڈا مارتے ہیں، جانور کو جب بھی تکلیف آئے گی، کتے کو جب کوئی مارتا ہے تو کس طرف منہ اٹھاتا ہے؟ بتائیے، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ تیرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں اور میرے پاس صرف میرے مالک کی معرفت ہے۔ مصیبت میں پکار کو سن کر جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ حضرات، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بطخ جو ہے، آپ اس کے نیچے مرغی کے انڈے بھی رکھ دیں، 20 دنوں کے بعد اس میں سے چوزے نکلیں گے۔ بطخ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ پانی میں داخل ہو جائے گی، اب اس کے بچے جو اس کے نیچے سے نکلے ہیں وہ بھی پانی میں داخل ہو جائیں گے۔
کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ پانی تمہیں ڈبو نہیں سکتا. اب مرغی کے بچے بھی اسی کے نیچے سے نکلیں گے، کیا وہ پانی میں داخل ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے. میں اور آپ جب پیدا ہوئے کسی دنیا کے انسان نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ماں کی چھاتیوں سے خوراک لینے کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہماری سرشت کے اندر رکھی ہے. حضرات، جس طرح خوراک اس کو حاصل کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ توحید کہ اللہ ہی ہمارا مشکل کشا، دستگیر، گنج بخش ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہمارے اندر رکھی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر انسان دنیا کے کسی نہ کسی موقع پر دوسرے کو چھوڑ جاتا ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر امت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کی بیویاں، آپ کے ساتھی. انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ دنیا سے گئے، اللہ کی قسم ہے مدینے کے در و دیوار ہمیں تاریک معلوم ہوتے تھے، روشن دن بھی تاریک معلوم ہوتا تھا. ایک ہی ہستی ہے جو ہر موقع پر اپنے بندوں کے کام آنے والی ہے، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کو اپنانے، اور نبی علیہ السلام نے جو ان کی زندگی کو بیان کیا ہے اس کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی لا الہ الا اللہ.